السلام علیکم، صبح بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ آج میں حاضر ہوں احادیث مبارکہ کے ساتھ۔ ہم انسان ہیں اور انسان گناہ کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ گناہ سے پاک اگر کسی کی ذات ہوتی ہے تو وہ نبیوں کی ہوتی ہے۔ اللہ پاک کے جو پیغمبر ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، ان کو اس سے مبرہ رکھتا ہے، ان کو پاک رکھتا ہے، گناہوں سے وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ باقی انسان چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، خطا اس سے ہو ہی جاتی ہے۔ اور یوں تو خطا آدم سے بھی ہو گئی تھی، حالانکہ وہ نبی تھے۔ انسان ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعض ٹائم نا ہم گناہ کرتے رہتے ہیں پھر ہمارے خود کے اندر ہی ایک مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے کہ میں اتنا اس قدر برائیوں میں مبتلا ہو چکا ہوں، تو کیسے مجھے معاف کر دیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں ہی سب کے گناہ معاف کرتا ہوں، سو مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہارے گناہوں کو زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ گناہ ہو جانا کوئی عجب نہیں ہے، گناہ کے اوپر اکڑ جانا جو ہے نا، وہ ابلیس کی طریقہ ہے، ابلیس کا طریقہ ہے۔ یعنی ایک تو ہم نے غلطی کی، پھر غلطی کے اوپر ہم اکڑ گئے، اور جو غلطی کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے اوپر ندامت کا اظہار کرتا ہے، اس کے اوپر توبہ کا طلبگار ہوتا ہے، تو بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور یہ احادیث میں، قرآن پاک کی آیتوں میں بار بار اللہ تعالی ہمیں پکارتا ہے، ہمارے دلوں کی مایوسی کو دور کرتا ہے کہ میرے بندو میری طرف لوٹ آؤ، کیونکہ میں ہی تمہیں بہت زیادہ معاف کر۔ قرآن پاک کو پڑھنے کا بہت اجر ہے، جہاں ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ایک حرف الف ایک، لام ایک اور میم ایک، اس طرح۔ اور اگر ہم نے 10 لفظ بھی پڑھ لیے تو اندازہ لگائیں کہ ہم نے کتنی نیکیاں جمع کر لی، اگر ہم جمع کرنے والے ہوں تو۔ لیکن جو قرآن پاک حفظ کرتا ہے اس کا تو بہت ہی بڑا رتبہ ہے، اور اس کے ساتھ تو اس کے والدین بھی یقیناً بخش دیے جاتے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھنا شروع کرے اور پورا قرآن پورا کیے بغیر ہی مر جائے تو قبر میں ایک فرشتہ اسے قرآن شریف پڑھاتا ہے، چنانچہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اسے قرآن پاک حفظ ہوگا۔ یعنی ایک حافظ نے، ایک شخص نے اپنے بچے کو قرآن پاک حفظ کرنے کا ارادہ کر لیا، یا کسی بڑے نے خود قرآن پاک حفظ کرنے کا ارادہ کیا، اب اس نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا۔ ایک تو بعض ٹائم ہوتا ہے نا کہ ہم چیز یاد نہیں کر پاتے، لیکن جب یہ چیز ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں یا بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ہی اس کے دل اور اس کے سینے کو کھول دیا جاتا ہے۔ اب پڑھتے پڑھتے اس کا بیچ میں
وقت آ گیا ہے، انسان کا وقت مقرر ہے اور وہ اللہ کے حضور پیش ہو گیا، تو کیا ہی خوب اس کی پہلی منزل قبر ہوگی کہ جہاں فرشتہ اس کو قرآن پاک پڑھانے آتا ہوگا، اور کیا ہی خوب اس کی ملاقات ہوگی اپنے رب سے کہ وہ حافظ ہو اور اس کو اس حفظ کے صدقے میں، اس حفظ کرنے کی وجہ سے اللہ کے حضور پیش کیا جائے، اور یقیناً وہ بہت زیادہ مرتبوں پر فائز کیا جاتا ہوگا، اور سب سے بڑا مرتبہ تو اپنے رب سے خوبصورت ملاقات ہی ہے۔ اس سے بڑا مرتبہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنی نسلوں میں حافظ قرآن پاک پڑھنا نہ صرف ثواب ہے بلکہ اس کے اندر ہماری ہر قسم کی بیماریوں کا علاج ہے، ہمارے ہر سوال کا جواب ہے، اگر ہم اس سوالوں کے جواب کو ڈھونڈنے والے بنے۔ اگر ہم پہلے ڈاکٹروں کے چکر لگائے کے اور پھر جو ہے نا ادھر نہیں، پہلے عقیدہ رکھیں کہ اللہ نے اس میں ہماری ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، پھر ہم تلاش کریں تو اللہ ان چیزوں کو ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ ایک محافظ فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے، اور رات بھر کوئی بلا اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ، جیسے ہماری آنکھ ہے، اس کے اوپر بے شمار اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، ورنہ تو شیاطین بہت جلد ہماری آنکھ کو، ہماری ناک کو، ہمارے جسم کو جو ہے نا وہ تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، اور کرتے ہیں ہم جہاں ہم اپنی حفاظت نہیں کرتے۔ تو دیکھیں اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ہی ہماری حفاظت کے لیے ایسے اسم رکھے ہیں کہ جن کو پڑھنے سے ہم ساری رات اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اور کوئی برے شیاطین جو ہے نا ہمیں چھو نہیں سکتے۔ اگر ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اگر ہم اپنے قرآن پاک کے مطابق زندگی گزاریں، قرآن پاک کو اپنے دن اور رات کا ذریعہ بنا لیں اپنے ساتھ رکھنے کا، تو یقیناً نہ تو بیماریاں ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہیں اور نہ ہی شیاطین ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ضرر آتا بھی ہے، اگر کوئی بیماری آتی بھی ہے، تو وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر اللہ اپنے بندے کو بخشنے کے موڈ میں ہوتا ہے۔ بعض وقت تکالیف جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے گناہوں کو ایسے جھاڑ رہی ہوتی ہیں کہ جیسے موسم خزاں میں خشک پتے جھڑ جاتے ہیں اور نئے اور تر و تازہ پتے آ جاتے ہیں، تو اسی طرح بندے سے گناہوں